فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے۔ حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 41 ہے۔ یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 528 پر 20ویں فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ریڈنگ کا، کہ اس 20ویں فصل کا عنوان ہے خاتون جنت کے اشعار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پیج 529 پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ جو نمبر دیے گئے ہیں ٹوٹل یہاں پر 8، ہم 8 اشعار مطلب 8 ہیڈنگز پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نمبر 1، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہزادے امام حسن علیہ السلام کو لوری دیتی تو فرماتی، یہ عربی کے 2 اشعار ہیں۔ ترجمہ: اے میرے نور نظر حسن علیہ السلام، تم اپنے بابا کی شبیہ ہو، تم حق و حقیقت کو سر بلند کر دو، تم اس معبود برحق کی عبادت کرو جو ولی نعمت و احسان ہے، صاحب احسان و نعمت، ہمیشہ اپنا انعام نازل کرتا رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ خاتون جنت جب اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو لوری دیتی تو فرماتی، اے میرے پیارے فرزند، تم میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہو، تم اپنے والد علی علیہ السلام کی شبیہ نہیں ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اہل البیت توفیق ابو علم، صفحہ نمبر 267۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے سین پہ پیش ہے سدی کی روایت۔ لکھا ہے کہ اس نے اشباغ الف شین بے الف خے اشباغ سے روایت کی ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے چند اشعار سے ندبہ کیا تھا، اور وہ اشعار درج ذیل ہیں کہ ترجمہ انورٹڈ کاما: اے میرے بابا، آہ میرے بابا، جب رب جلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو آپ نے اپنے پروردگار کو لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ خداوند عالم نے آپ کو اپنے قرب میں یہ مقام دیا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر دی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب پیج 530 اور 531 ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے نمبر 2 پہ۔ ہم نے نمبر نہیں، نیکسٹ ہی 3 ہے، سمجھ لیجئے، نہیں نمبر اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا ہے انس بن مالک کی روایت۔ لکھا ہے کہ جب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے انس بن مالک سے فرمایا کہ جب تم میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد میں مٹی ڈال رہے تھے تو اس وقت تمہارے قلوب کی کیا کیفیت تھی؟ تو سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اس سخت مرحلے کو تم نے کیسے برداشت کیا؟ تو اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے اپنی قلبی کیفیت کا کچھ یوں اظہار کیا۔ یہ 4 اشعار ہیں۔ آئیے ترجمہ: اے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت نشین ٹھہرے، ادھر آسمان غبار آلود ہے، سورج بے نور ہو کر رہ گیا، ہر طرف اندھیرا چھا چکا ہے۔ اے لوگو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمین درد و اندوہ میں متزلزل ہے، وہ سخت حیران اور سرگردان ہے، مشرق اور مغرب نہاکنا ہیں،
قبیلہ مزر میم زوادرے اور ملک یمن کا ہر شخص سوگوار ہے۔ اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی برکتوں سے آلین عین الف لام یہ نون آلین استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کائنات منور ہے۔ آپ پر درود و سلام۔ آپ ہی منزل قرآن ہیں، مشرق و مغرب، افق و آفاق سوگوار ہیں، ہر ملک، ہر علاقہ۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد دکھی بیٹی نے اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی اپنی مٹھی میں لی اور اسے اپنی آنکھوں اور رخساروں پر ملا اور روتے ہوئے فرمایا کہ جس کسی نے ایک دفعہ نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی معطر مٹی سونگھ لی تو پھر اس کے سامنے دنیا بھر کی خوشبوؤں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ مجھ پر غم و ہم کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر یہ دنوں پر پڑتے تو وہ تیرو تاریک ہو جاتے۔ نمبر 3 ہیڈنگ آ گئی ہے، مرثیہ سید آلین علیہ السلام۔ لکھا ہے بطول معظمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور ہجر و فراق پر کچھ ایسا دردناک مرثیہ پڑھا کہ کائنات تڑپ کر رہ گئی۔ آئیے یہاں پہ 2 اشعار لکھے ہیں، ترجمہ۔ میری مجروح روح لمبی آہوں کے درمیان اٹکی ہوئی ہے، اے کاش کہ وہ ان آہوں کے ساتھ میرے سینے سے خارج ہو جاتی۔ اے میرے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد میرے لیے کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ اب زندگی حیران اور سرگردان ہے۔ میں اس خوف سے رو رہی ہوں کہ کہیں میری زندگی طولانی تو نہیں۔ اے بدر نامدار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق نے میری زندگی کی ہر خوشی کو چھین لیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ نمبر 4 پہ بھی لکھا ہے مرثیہ، چند اشعار ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اشعار عربی کے ہیں۔ انورٹڈ کاما، لوگوں اس قبر میں سو جانے والی ہستی سے کہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چیخوں اور غم بھری نداؤں کو سن رہے ہو تو سنو، مجھ پر مصائب و آلام کے وہ کوہ گراں ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پر پڑتے تو وہ تاریک راتوں کا روپ دھار لیتے۔ میں اپنے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے کے نیچے زندہ تھی۔ مجھے ظلم و جور کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میرے بابا میرا حسن و جمال تھے۔ اپنے بابا کی رحلت کے بعد اب میں خوف زدہ ہوں کہ ستم پیشہ لوگ مجھ پر مظالم ڈھائیں گے۔ اگر کسی ظالم نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اپنی چادر کے نیچے اپنا دفاع کروں گی، یعنی میں اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر رہ جاؤں گی۔ جب قمری رات بھر درخت کی شاخ پر گریا کنا ہوگی، جب قمری رات بھر درخت کی شاخ پر گریا کنا ہوگی تو میں بھی صبح تک روتی رہوں گی۔ اے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد میں زندگی بھر گریا کرتی رہوں گی اور غم و حزن سے ہمکنار رہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں میرے آنسو بہتے رہیں گے۔ جس نے سید الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی خاک سونگھ لی تو پھر اس کے سامنے باقی تمام خوشبوؤں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 5ویں نمبر پہ مرثیے کے چند اشعار اور ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ انورٹڈ کاما، پدر عالی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی شخص موت کا جام نوش کر لیتا ہے تو پھر دن بدن اس کا ذکر کم ہونے لگتا ہے، لیکن واللہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر روز بروز بڑھ رہا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سے موت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر برابر ہو رہا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ مجھے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کی گئی۔ جس نے مجھے تعزیت دی تو میں نے اس سے کہا کہ موت
تو ہمارا راستہ ہے جسے اگر آج موت نہیں تو وہ کل ضرور موت سے ہمکنار ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 532 پڑھ رہے تھے اب اور 533 پر آ گئے ہیں. چھٹے نمبر پہ ہیڈنگ ہے مرثیہ. مرثیے کے چند اور اشعار. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما. اے پیارے بابا جان، جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی ہے تو میں اللہ کے ربط کے ساتھ آپ کی مقدس قبر کی زیارت کرتی ہوں. میں نوحہ کرتی ہوں اور اس بات کا شکوہ کرتی ہوں کہ مجھے جواب نہیں مل رہا. اے خاک کو بستر بنا کر سو جانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مجھے رونا سکھایا ہے. مجھے مصائب نے اس قدر گھیر لیا ہے کہ بس میں روتی ہی رہتی ہوں، آپ کا ذکر نہیں کر سکتی. جی ہاں اے بابا جان، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لحد میں اس لحاظ سے مجھ سے غائب ہیں، لیکن میرے دل میں تو آپ موجود ہیں. میرے محزون و مغموم دل سے تو غائب نہیں ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. 7 نمبر پہ ہیڈنگ ہے محمد بن مفضل میم فے زواد لام کی روایت. لکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کے وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں اور وہاں اپنے بابا جان سے یوں خطاب کیا: اے میرے بابا جان، آپ کے جانے کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے کہ سکھ چین آرام و سکون کی دنیا ویران ہو کر رہ گئی. اگر آپ موجود ہوتے تو مجھ پر مصائب و آلام کی اندھیریاں نہ چلتیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں رہے تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. زمین باقی ہے اور نہ اس کے کھیت کھلیان. اب کہیں بھی مجھے گلستان و چمنستان نظر نہیں آتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حیران و پریشان ہے. بابا جان واپس آ جاؤ اور امت کو بدحالی سے خوشحالی کی طرف لاؤ. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم پیج 534 پہ آ گئے ہیں، ساتھ ہی 535 ہے. پڑھتے ہیں. 8ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے بابا کی رحلت پر پردرد مرثیہ. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. اے پدر نامدار، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ علیین کی طرف چلے تو ہم سے جینے کی لذت چھین لی گئی. اب دکھ درد کے سوا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. جی ہاں آپ بدر کامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہماری کائنات روشن تھی. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر کتاب نازل ہوتی رہی. مقدس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہماری زیارت کے لیے ہمارے پاس آتا تھا اور اب انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہر خیر و بھلائی نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے. اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موت مجھے اس دنیا سے اٹھا لیتی اور مجھے آپ کے ہجر و فراق کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اے بابا جان، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضیرت القدس کا رخ کیا تو ہم خوشحالی سے بے حالی سے دوچار ہو گئے. ہائے بابا جان، جس طرح ہم مصائب و آلام سے دوچار ہوئے اس طرح کائنات کا کوئی فرد آزردہ و مصیبت زدہ نہیں. عجم و عرب پر نگاہ کرو، جس طرح میں دکھی ہوں کوئی دوسرا نہیں. جی ہاں ہم اس طرح ستائے گئے ہیں کہ کوئی دوسرا اس طرح نہیں ستایا گیا. اے مہربان بابا، جب تک آپ ہمارے درمیان موجود تھے اس وقت خوشیاں ہمارا طواف کرتی تھیں. یہ کائنات ہم پر کشادہ تھی، اب تنگ ہو کر رہ گئی ہے. اے شفیق بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط حسنین کریمین علیہم السلام غمزدہ ہیں اور حیران و پریشان ہیں. اب میں اس زندگی سے تھک چکی ہوں. خدا کی قسم عالمین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کون ہے؟ آپ سب سے بہتر و برتر ہیں. صدق و صداقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کعبہ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف میں مصروف ہیں. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب نے اپنی تمام زندگی آہو بکا میں مصروف رہنا ہے. اب ہماری آنکھیں اس طرح آنسو بہا رہی ہیں جس طرح ساون کا بادل برستا ہے. تو یوں پیج 535 پر سامعین 20ویں فصل مکمل ہوئی. 21ویں فصل جس کا عنوان خاتون جنت اور دفاع امامت ہے. 536 پر یہ لکھا ہے:
537 پر یہاں پر باقاعدہ اس 21ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح نمبر دیے گئے ہیں۔ نمبر میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل 5 ہیڈنگز ہیں۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ کا عظیم دن۔ لکھا ہے جس دن سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اس دن صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان اور شوہر نامدار علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بلند جگہ پر خیمہ نصب کیا گیا۔ اس دوران فاتح بدر و احد اور خیبر و خندق اپنی ہمشیرہ حضرت ہانی سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف گئے، کیونکہ اسلامی لشکر کو پتہ چلا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی بہن نے اپنے شوہر اور دوسرے عزیز و اقارب کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، جو قبیلہ مخزوم میم خیز زیوا و میم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آہنی سرپوش پہن رکھی تھی، اس وجہ سے حضرت ہانی اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی تھی۔ حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے عبد خدا، تم واپس چلے جاؤ، میں ام ہانی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن اور علی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں، اس لیے تم میرے گھر سے فوراً واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر میں جو لوگ پناہ گزین ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ حضرت ام ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں بارگاہ رسالت میں تمہاری شکایت کروں گی۔ امام علیہ السلام نے آہنی سرپوش ہٹایا تو جناب ام ہانی نے بھائی کو پہچان لیا اور عرض کی، اے برادر، بہن تم پر قربان ہو جائے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ شکایت کرو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ حضرت ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور امام علیہ السلام کی شکایت کرتے ہوئے اپنی قسم کو پورا کیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی قسم پر عمل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار علیہ السلام کی نصرت اور ہمدردی میں حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ علی علیہ السلام کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، آیان و شیعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 اور ساتھ ہی لکھا ہے طبع بیروت۔ ہم کتاب کے صفحہ 538 پر آ گئے ہیں، سامنے 539 ہے، پڑھیں گے۔ اچھا، پہلی ہیڈنگ ہم نے پڑھ لی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خاتون جنت کا تاریخی اقدام۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سیاسی امور نے کروٹ بدلی اور حالات دگرگوں ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے ہمراہ انصار کی مجلس میں پہنچے اور ان سے نصرت طلب کی۔ انصار نے جواب دیا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم بیعت کر چکے ہیں، ہاں اگر آپ سلام اللہ علیہ کے شوہر پہلے آ جاتے تو ہم ان کی بیعت کرتے، ہم ان کی بات کو رد نہ کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو رحلت ہو چکی تھی، ان کے مقدس جسم ہمارے سامنے موجود تھا، کیا میں ان کا مقدس جسم ہمارے سامنے موجود تھا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہ کرتا اور آپ کو سپرد لحد نہ کرتا، حصول حکومت کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرنے لگتا کیا؟ اس دوران بطول معظمہ نے فرمایا انورٹڈ کاما ابو الحسن علیہ السلام کا جو وظیفہ تھا انہوں نے وہی ادا کیا۔ اللہ نے ہم سے جو چاہا ہے ہم وہی سر انجام دیتے ہیں اور وہی ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امامت والسیاست، صفحہ نمبر 12، مطبوعہ قاہرہ۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 3 پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ ہم جو چاہیں وہی ہو جائے۔
لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ایک سیاسی حریف سے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی بے گناہ پر کوئی آفت اور بلا آ جائے، یہ بات تمہیں معلوم ہے؟ بخدا اگر میں کوئی بات کہوں تو میرا اشارے ہی سے قدرت خدا اپنا کرشمہ دکھا دے، اگر میں اپنے لبوں کو جنبش دوں تو عرش پروردگار لبیک کہے گا اور فوراً میری دعا استجابت سے ہم کنار ہو جائے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460، باب مولد الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کا وقت رحلت گریہ۔ تفصیلات ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں کہ جب شہزادی جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ سلام اللہ علیہ رونے لگیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شہزادی عصمت و طہارت، آپ سلام اللہ علیہ کیوں رو رہی ہیں؟ خاتون جنت نے فرمایا، میں ان مصائب پر رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ علیہ السلام پر ڈھائے جائیں گے، انہی کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بطول معظمہ سلام اللہ علیہ، آپ میرے مصائب کو یاد کر کے گریہ نہ کریں، اللہ کی قسم راہ خداوندی میں یہ مصائب و آلام میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ کرنا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 156 اور 318۔ آگے چلتے ہیں، اب اگلی ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی صبح۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئیں اور انہوں نے آپ کی عیادت کی اور حال احوال پوچھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے شبانہ روز کرب و بلا سے دو چار ہیں، صبح ہوتی ہے تو دکھوں اور دردوں سے واسطہ پڑتا ہے، شام ہوتی ہے تو حیرانی اور سرگردانی سے ہم کنار رہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور جانشین پر مظالم ڈھائے گئے، ان کے حقوق غصب کیے گئے۔ حوالہ یہاں پر ہے البہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 156 اور 218۔ آئیے اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں 540 اور 541۔ چھٹے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ امت کے درمیان اختلاف کی وجہ۔ لکھا ہے کہ اس موضوع پر ایک طولانی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بخدا اگر حق والوں کے سپرد کر دیا جاتا اور امت اہل بیت علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتی تو اللہ رب العزت کے بارے میں دو شخص بھی اختلاف نہ کرتے، ان کے بعد ان کے وارث سلسلہ امامت و خلافت کو انجام دیتے، یہاں تک کہ یہ حکومت ہمارے قائم علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتی جو میرے فرزند حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے انہیں مقدم کیا کہ جنہیں اللہ نے مؤخر کیا، اور جنہیں اللہ نے مؤخر کیا تو لوگوں نے انہیں مقدم کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 353۔ اور اب ہم پیج 540 پر ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے مؤلف کتاب کی تشریح۔ لکھا ہے کہ ابھی آپ نے ان بعض موارد کا مطالعہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار علیہ السلام کا کس طرح دفاع کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، جانشین اور خلیفہ تھے، امت کی زمام لینے کا حق انہی کے پاس تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر اپنے اقوال اور افعال سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا دفاع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دنیا اسلام کچھ اس طرح منقلب ہوئی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام نے اس طرح ہجوم کیا کہ الامان
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر پر ہجوم کیا گیا۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو اذیت و ایذا سے دوچار کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے شہزادے محسن علیہ السلام کا سخت ہو گیا، اور مزید برآں کچھ ایسے احداث رونما ہوئے کہ جن کے سننے سے دل جلتا ہے، کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا ذکر کروں اور کس طرح کروں اور کس کس مصیبت کا ذکر کروں۔ کیا سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس مصیبت کا ذکر کروں کہ جب انہوں نے اپنے بابا کی قمیص اپنے سر پر رکھی، ایک ہاتھ میں حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کا ہاتھ، اور رو رو کر فرمایا کہ مالی ولکا، اور یہاں پہ ڈاٹ 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 ہیں، پورا نہیں لکھا ہوا، ترجمہ لکھا ہے کہ ارے تم اور تم پر، ارے تم اور مجھ پر مظالم، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ یا جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہوں، ورنہ میں اپنے بال کھول لیتی اور بارگاہ پروردگار میں اپنی آواز بلند کرتی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، علم الیقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 687۔ پھر لکھا ہے کہ یا وہ کلام کہ جو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار علیہ السلام اور حکومتی ہجوم کے درمیان جاری کیا تھا۔ ترجمہ کہ تم میرے چچا زاد کو ازراہ ستم کھینچے جا رہے ہو، کیا میں تمہارے خلاف بد دعا کروں؟ اور یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ پھر ہے کہ یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے اس وقت اپنی فریاد بلند کی کہ جب ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ قاف نون فے زال بن عمران سے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے جسم پر کوڑے برساؤ۔ حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ پھر لکھا ہے کہ یا پھر سیدہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیاسی حریف سے کہا بخدا جب میں نماز پڑھوں گی تو میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گی۔ یا وہ وقت کہ جب بطول معظمہ نے حکومتی ہجوم سے کہا بخدا اگر تم علی علیہ السلام کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، اپنا گریبان چاک کر دوں گی، اپنے بابا کی قبر پر آؤں گی اور اپنے پروردگار کو پکاروں گی۔ حوالہ ہے وہی الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ اور اب ہم پیج 542 پر آ گئے ہیں اور 543 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یا آپ سلام اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ میرے چچا ذات کو چھوڑ دو، اس ذات کی قسم کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص اپنے سر پر رکھ لوں گی اور پروردگار عالم کے حضور آہو فریاد بلند کروں گی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ صالح نبی کا ناقہ میرے بیٹوں سے افضل نہیں ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ بیت الاحزان صفحہ نمبر 87۔ پھر لکھا ہے کہ یا یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ کی وہ گفتگو کہ جس نے امت کے سامنے حقیقت کھول کر رکھ دی، انورٹڈ کاما کہ میں اس قوم کی ذمہ دار نہیں ہوں کہ جو گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے، تم لوگوں نے کہ انحطاط کی کیا حد ہوگی۔ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ گھر میں تھا کہ تم لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، حکومت آپس میں تقسیم کر لی، لیکن تم امر الہی کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے اور حق کو ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا حوالہ بیت الاحزان صفحہ نمبر 92۔ اور ساتھ ہی پھر آگے لکھا ہے کہ یا یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خداوند عالم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں اور تم پر غضبناک ہوں۔ جب میں اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی تو تمہاری شکایت کروں گی۔ پھر لکھا ہے یا خاتون جنت نے جو یہ فرمایا، ترجمہ کہ تم یہ آگ اور لکڑیاں اس لیے لائے ہو کہ ہمارے گھر کو جلا ڈالو اور ہمیں مار دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری دختر نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فریاد کی، خدایا میرے مہربان باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہماری تائید و نصرت کر۔
اس دوران ایک شخص نے اپنے غلام کے ہاتھ سے تازیانہ لیا اور خاتون جنت کے پہلو پر مارا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ زمین پر گر پڑی۔ دروازے کو پاؤں سے دھکا دیا جو گر پڑا، جس کی وجہ سے محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تازیانے کے زخموں کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بیت الاحزان صفحہ نمبر 1414۔ پھر لکھا ہے کہ ہاں، سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177۔ پھر لکھا ہے کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر کو مخفی رکھا جائے، ان کے جنازے کو کوئی نہ دیکھے۔ اس کا حوالہ ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 149۔ پھر روایت ہے کہ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی یاد میں شبانہ روز روتی تھی۔ آپ کو رونے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یا اس روایت کو دیکھا جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی رحلت تک اپنے سیاسی حریفوں سے بات تک نہ کی۔ ایک دفعہ جب وہ آپ سلام اللہ علیہ کے گھر آئے تو آپ کی عیادت کریں تو سیدہ نے اپنا چہرہ انور دیوار کی طرف کر لیا اور ان سے کوئی بات نہ کی۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ 177۔ اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 544 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہم یہ 21ویں فصل کو مکمل کریں گے۔ لکھا ہے جی ہاں، یہ وہ واقعات اور حالات ہیں جن کے سننے سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پہ آخر میں ہیڈنگ ہے مفکر ابو النصر مدرس ادب عربی کا موقف۔ لکھا ہے اگر ولایت اور حکومت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتی تو اسلامی جمعیت منتشر نہ ہوتی بلکہ متحد ہوتی، تو وہ پھر جارے رومی حکومت سے ضرور ٹکر لیتی۔ جی ملف رہے جارے رومی حکومت سے ضرور ٹکر لیتی، کیونکہ شیعان علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و سلطنت کے وارث حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ہر صورت امام علی علیہ السلام کی نصرت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا حق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، شیعان حیدر کرار علیہ السلام کے قلوب ان کی محبت سے معمور تھے۔ وہ دل و جان سے صرف یہ جانتے تھے کہ حق خلافت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ اپنے احساسات میں سچے تھے، وہ اپنی فکر میں آزاد تھے، عزم و عزیمت میں پختہ تھے۔ یہی امر ہمارے شیعہ برادران کے درمیان معروف ہے۔ وہ جہاں بھی آباد ہیں یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اس وقت عراق، ایران، بحرین، یمن، ہندوستان، پاکستان اور برازیل وغیرہ میں ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ حاکم شام کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا کہ حق حکومت ان کا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اس دن انصار نے دعویٰ کیا تھا کہ حق حکومت ان کا ہے، اور مہاجرین نے اعلان کیا کہ ریاست کے والی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی حریف نے اپنی کاوش سے حکومت کی باغ ڈور خود سنبھال لی۔ اس طریقے سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت سے دور کر دیا گیا۔ اگر حکومت اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو آج اسلام کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، دین اسلام کو استحکام حاصل ہوتا اور وہ دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا۔ وہ رومی جارح سلطنت اور مغرب کی مادی حکومتوں کا خاتمہ کر دیتا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ و مستدرک کانہا کاف الف نون ہے الف، اور پھر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 مطبوعہ قاہرہ 1377 ہجری۔ اب اس نشست میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں 22ویں فصل پڑھیں گے، اور بالکل آخری 2 ہی نشستیں شاید رہ گئی ہیں، تو یہ پھر اول حصہ اس کتاب کا ختم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔